الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے ہو سکے تو روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، یا عمر میں ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھو۔ صلاۃ و تسبیح جب بندہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہر طاق رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس طرح ایک تو عبادت ہے، شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ تو بہت سی خواتین کسی ایک گھر میں جمع ہو کر وہ بھی جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ عبادت ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اب جیسے نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اگر ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں کہ جی میں تو رکوع کے اندر سورہ اخلاص پڑھوں گا، میں تو سجدے کے اندر سورہ یاسین پڑھوں گا، تو یاد رکھیے گا رکوع اور سجود میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی نماز مکر تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا کہا، ہم نے ویسی ہی نماز پڑھنی ہے۔ جیسے حضور نے حج کرنے کو کہا ویسا ہی حج کرنا ہے، جس طرح روزہ رکھنے کو کہا اسی طرح روزہ رکھنا ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ و تسبیح ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اب عورت کو اجازت نہیں ہے کہ عورت امام بنے۔ عورت کا امام بننا مکر تحریمی گناہ کا کام ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک خاتون جو ہے وہ امام بن جاتی ہیں اور صف کے درمیان میں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امام بننا بھی گناہ کا کام، صف کے درمیان کھڑا ہونا بھی گناہ کا کام۔ پھر وہ خاتون بلند آواز سے قرات بھی کرتی ہیں، جبکہ دن کے اندر جب نماز پڑھی جائے گی تو بلند آواز سے قرات کرنا جائز نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو آہستہ پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ خاتون ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور شرعی طریقے سے نہیں کر رہے، ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں، تو بتائیے ہمیں صلاۃ و تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں صلاۃ و تسبیح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اکیلے نماز پڑھنی چاہیے۔ بھلے ٹھیک ہے، چلیں ایک جگہ پر آپ لوگ جمع ہو جائیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں۔ ہر خاتون اکیلے اپنی اپنی نماز پڑھے گی اور اتنی آواز سے پڑھے کہ صرف اپنے کان کو آواز آئے، بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اب خاتون کہتی ہیں جی ہمیں آتی نہیں ہے، ہم اس لیے کسی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں فیشن کرنا آتا ہے، ہمیں میک اپ کرنا آتا ہے، ہمیں نئی سے نئی ریسیپیز، بڑے بہترین قسم کی ڈشیں بنانے آتی ہیں۔ اگر نہیں آتی تو 4 رکعتیں صلاۃ و تسبیح پڑھنا نہیں آتا، تو اس کو سیکھنے میں ہمیں وقت ہی کتنا لگے گا؟ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صلاۃ و تسبیح سیکھ لیں اور اکیلے اکیلے پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں خواتین کو اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔